جی دوستو، آج ہم آپ کو 7 گولڈن ٹرکس بتائیں گے۔ اس 7 گولڈن ٹرکس کو زندگی میں اپلائی کرنے کے بعد معاملات بہتر ہونا سٹارٹ ہوگا، آپ کی ریلیشن شپ بہتر ہونا سٹارٹ ہو جائے گا، آپ کی پرسنالٹی کے اندر ایک چینج آنا سٹارٹ ہوگا۔ یہ جو 7 گولڈن رولز ہے، اس کو اپناتے ہوئے اگر آپ کا کسی بھی شعبے زندگی سے تعلق ہے، یہ آپ کے لیے بہت مفید ہوگا، چاہے اگر آپ اسٹوڈنٹ ہو، چاہے آپ لیکچرار ہو، چاہے آپ پروفیسر ہو، آپ رائٹر ہو، چاہے آپ سیلز مین ہو، یا آپ روزمرہ کی خریداری کرنے جا رہے ہو۔ اگر یہ 7 ٹرکس آپ کو آ رہا ہے نا، تو آپ زندگی میں بہترین سے بہترین چیزیں اچیو کر پائیں گے۔ تو آئے پہلا جو گولڈن رولز ہے زندگی کا وہ سیکھتے ہیں۔ پہلا ہے کہ ایڈمٹ یور سیلف۔ زندگی میں ہر بندے کی کمی بیشی ہوتی ہے، کسی کا کوئی اسکلز امپروو اور انہانسڈ ہوتا ہے، اس امپروومنٹ کا اصل صلہ اس کو تب ملنا شروع ہو جاتا ہے جب وہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ میرے اندر یہ خوبی ہے، میرے اندر یہ خرابی ہے، چاہے وہ کتنا ہی بیانک نہ ہو۔ جب آپ اپناتے ہو کہ ہاں یہ میرے اندر خرابی ہے، تو اس سیکنڈ کے بعد سمجھ لیجئے گا کہ آپ نے اس خرابی کو دور کرنے کا پہلا زینہ آپ نے چوز کیا ہوا ہے، سلیکٹ کیا ہوا ہے کہ آپ اس خرابی کو اپنے اندر سے نکال پھینکو گے۔ اسی طرح جب آپ ایڈمٹ کرتے ہو کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی خرابی ہو، تو ہوتا کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھے کہ آپ کا پریزنٹیشن ہے، آپ نروس ہو، آپ جیسے ہی جا کے اسٹیج پہ کھڑے ہو جاتے ہو، لوگ آپ کو گھور رہے ہوتے ہیں چاروں طرف سے، آپ مزید نروس ہو جاتے ہو، اور آپ کا پہلا پریزنٹیشن ہے زندگی کا، اور جو لوگ آپ کو آبزرو کر رہے، جج کر رہے، ان کی بھی ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ اسٹیج پہ جب آتے ہو تو ان کی ایکسپیکٹیشنز ہوتا ہے کہ یہ بیسٹ سے بیسٹ دے گا۔ لیکن جیسے ہی آپ ایڈمٹ کرتے ہو، اسٹیج پہ آ کے اس کو بولتے ہو کہ میری زندگی کا یہ پہلا پریزنٹیشن ہے اور میں بہت نروس ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ بہتر سے بہتر کر سکوں، تو جیسے ہی آپ یہ الفاظ بولیں گے، جو ان کی ایکسپیکٹیشنز ہے یہاں سے یہاں آئیں گے، اور یہاں ایکسپیکٹیشنز آنے کے بعد کیا ہوگا، ان کی جو ایک سائیکی ہے، ان کی جو ایک ڈیفینس موڈ ہے اور کریٹیکل جو موڈ ہے کہ آپ کی غلطیاں نکالے، وہ ایک دم سے چینج ہو کر سپورٹیو موڈ میں آ جائے گا۔ وہ آپ کی خرابی کے بجائے آپ کی خوبی کو دیکھنا اسٹارٹ کرنے لگ جائے گا کہ اس کا پہلا پریزنٹیشن ہے، یہ کتنا اچھے سے کر رہا ہے، اور یہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے تیار ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میرا پہلا پریزنٹیشن ہے اور میں بہتر کروں گا۔ تو وہ ہوگا کیا، آپ لاکھ غلطیاں کرو، وہ آڈینس آپ کو سپورٹ کرنے لگے گی، وہ آپ کو پریز کرنے لگیں گے کہ آپ نے یہ اچھا کیا، یہ اچھا کیا، یہ اچھا کیا۔ وہ آپ کی خرابی نہیں دیکھیں گے اس کے بعد، کیونکہ آپ نے خود ایڈمٹ کیا کہ میرا پہلا پریزنٹیشن ہے اور میں ویک ہوں۔ دوسرا گولڈن رول ہے کہ ہیومن ہمیشہ کمزور کے ساتھ خوش ہوتا ہے، اپنے سے ایک نیچے لیول کے ساتھ ہمیشہ لوگ کانفیڈنٹ ہوتا ہے بات کرتے ہوئے، کچھ شیئر کرتے ہوئے۔ کبھی آپ اس کو سمجھنے کے لیے یوں دیکھیں کہ اگر ایک بندہ ایک دم سے آپ اس کو آ کے آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ سے بہتر ہوں، تو کیا ہوگا، آپ کے اندر ایک ڈیفینسو موڈ سٹارٹ ہوگا، آپ کریٹیکل ہو جاتے ہو کہ اچھا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر ایک بندہ آ کے کہتا ہے کہ میں آپ سے 2 دن جونیئر ہوں، میں آپ کا جونیئر ہوں، مجھے ہیلپ چاہیے، میں کمزور ہوں، میں اس سبجیکٹ میں اچھے سے پرفارم نہیں کر پاتا، تو آپ کیا ہو جاتے ہو، آپ کے اندر ایک دم سے ایمپتھی اور سمپتھی کریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ اس کو اپنا فرینڈ سمجھنے لگ جاتے ہو۔ تو اسی لیے ہمیشہ انسانی فطرت ہے کہ انسان ہمیشہ کمزور طبقے کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر کمزور کی مدد کرتا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں ایک نرم گوشہ ہمیشہ ہوتا ہے بجائے ظالم کی۔ تو اسی لیے اگر کبھی بھی آپ کے اندر کوئی کمی ہے یا سپورٹ چاہ رہے ہو تو ہمیشہ ایکشن ٹیکرز بنے، آپ ایکشن لے، آپ کہیں کہ میرے اندر یہ سبجیکٹ میرے لیے مشکل ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس سبجیکٹ کو میں آسان بناؤں، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو ہوگا کیا، اس سے وہ بندہ آپ کو سپورٹ کرنا سٹارٹ کرے گا۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے، ہمیشہ اوائڈ آسکنگ فار ڈائریکٹ ہیلپ۔ اب جیسے ہی آپ کسی کے پاس بار بار جاتے ہو، یار میرا یہ اسائنمنٹ کر دے، میرا یہ کام کر دے، یہ کرے وہ کرے،
تو ہوگا کیا, وہ بندہ آپ کو اوائڈ کرنا اسٹارٹ کرے گا. وہ یہ سوچے گا کہ یار اپنا کام خود نہیں کرتا, سارا کام میرے اوپر تو پہ جا رہا ہے اور میں کیوں اس کا کام کروں. لیکن اس کی جگہ اور اس کو اوائڈ کرنے کی جگہ آپ اس کی ایگو کو سیٹسفائی کرنا اسٹارٹ کر دیں. آپ اس کو کہے اگر یہ میرے لیے کام بہت مشکل ہے, اگر آپ یہ کام میرا آپ سے ہو سکتا ہے, اگر آپ یہ کریں گے تو بہت اچھی بات ہے, کیونکہ یہ مجھ سے نہیں ہو پا رہا, بہت مشکل کام ہے, ناممکن ہے. تو وہ کیا ہو جائے گا, آپ کا جو سامنے والا بندہ ہے وہ ایک دم سے ایکٹیویٹ ہو جائے گا, اس کی ایگو. وہ کہے گا نہیں میں آپ کا کام کروں گا, میں کر لوں گا. اس کے بعد کیا ہوگا, جیسے جیسے وہ آپ کا کام کرتا جائے گا اس کی ایگو سیٹسفائی ہوتا جائے گا, اس کو مزہ آئے گا اس کام کو کرتے ہوئے. چوتھا جو ہمارے پاس فورتھ جو رول ہے, گولڈن رول, ہمیشہ ریلیشن شپ بلڈ کرنے کے لیے ڈائریکٹ کسی کے پاس جا کے اس سے نہ کہیے گا کہ آپ بہت اچھے ہو, آپ اپنا نمبر دے دیجئے گا. جو بھی آپ باتیں کرو گے وہ سارا کا سارا نیگیٹو پوائنٹ کی طرف چلا جائے گا. اس کو پوزیٹیو بنانے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے پہلے اس سے مائنر سی ہیلپ لے لینی ہے. ٹائم کیا ہوا ہے, وہ آپ کو ٹائم بتائے گا, آپ فوراً کہے گا تھینک یو سو مچ, آپ بہت اچھے ہو, آپ بہت سپورٹیو ہو, میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا کہ آپ بہت سپورٹیو ہو. اسی طرح اگر کسی سے آپ نے ہیلپ لینی ہے, پہلے آپ چھوٹا سا مائنر سا کوئی کام اس سے پوچھئے گا, جیسے اس روڈ کا کیا نام ہے, وہ روڈ بتائے گا, آپ اس کی تعریف کریے گا, اس کے بعد آپ نے آگے ایڈریس پوچھنا ہے. جب آپ یہ کرو گے اس کے بعد آپ کے اندر آٹومیٹکلی ایک ریلیشن شپ بلڈ ہو جاتا ہے. جب ریلیشن شپ بلڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد جب آپ اس سے نمبر مانگو یا اس سے فردر ریلیشن شپ رکھنا چاہو, تو چونکہ ایک ریلیشن شپ بلڈ ہوا, ایک تعلقات بلڈ ہوا, تو یہ کیا ہو جائے گا, یہ ورک آؤٹ کرے گا, وہ ڈیفینسو نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ ڈائریکٹ جا کے کسی نہ جان نہ پہچان جا کے ایک دم سے اس کی تعریفیں کرنے لگ جاتے ہو, تو پہلے تو وہ آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرے گا کہ آپ تعریف کر رہے ہو, جھوٹ بول رہے ہو. دوسری بات وہ کہ یہ پتہ نہیں کیوں میری تعریفیں کر رہا ہے, کوئی نہ کوئی بات. جب آپ چھوٹی مائنر ہیلپ لے کے تعریف کرتے ہو, اس کے بعد جو بھی آپ بات کرو گے اس کا اور آپ کا ایک کنیکشن بلڈ ہوا ہوتا ہے, پھر آپ اس کو آگے لے کے جا سکو گے. ففتھ پوائنٹ ہے نیگوشیشن. زندگی میں ہم ہمیشہ نیگوشیشن کرتے ہیں, چاہے بہن بھائی کا ریلیشن شپ ہو, میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہو, خریدار ہو, دکاندار ہو, سیلز مین ہو, ہمیشہ نیگوشیشن چلتا رہتا ہے. چاہے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کی ہو, ہمیشہ نیگوشیشن چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس نیگوشیشن کو سکسیسفل بنانے کا دو بہترین گولڈن طریقہ ہے. پہلا, انٹرسٹ. آپ جو بھی خرید رہے ہو, کوئی بھی چیز خرید رہے ہو, فار ایگزامپل دکان میں گئے ہو, آپ کو کوئی موبائل دکھا رہا ہے, موبائل بہت خوبصورت ہے, موبائل آپ کو پسند آیا ہے. اب آپ کیا کرتے ہو, بجائے آپ یہ کہو کہ یار اس کی تو کوالٹی اچھی نہیں ہے, اس کی تو کمپنی ہی بہتر نہیں ہے, تو یہ 20,000 میں نہیں اس کی ورتھ ہے, آپ اس کو 16,000 میں, بجائے آپ یہ کہو گے تو ہوگا کیا, جو دکاندار ہوگا وہ ڈیفینسو ہو جائے گا, وہ کریٹیکل ہو جائے گا کہ یار اتنا اچھا سا موبائل ہے اور اوپر سے یہ اتنی باتیں کر رہا ہے, تو وہ آپ کے سامنے ڈیفینسو ہو جائے گا. اگر آپ یہ کرو کہ آپ اس کو کہو کہ یہ موبائل بہت بہترین ہے اور میں نے آپ کے دکان کے بارے میں بھی بہت اچھی باتیں, پازیٹیو کمنٹس سنے, ریمارکس سنے ہیں, یہ موبائل بھی مجھے بہت اپیلنگ لگتا ہے, اچھا سا دکھتا ہے مجھے, لیکن افسوس کہ میں یہ موبائل 20,000 میں افورڈ نہیں کر سکتا, اگر یہ 18,000 میں مجھے ملتا تو اچھا ہوتا, میں اس کو لے لیتا. اگر آپ نے 18,000 میں لینا ہے تو ہوگا کیا, ایک دم سے اس جو آپ کے سامنے بندہ کھڑا ہوگا اس کی سائیکی چینج ہو جائے گا. کریٹیکل اور ڈیفینسو موڈ سے وہ سیدھا آپ کا فرینڈشپ ریلیشن شپ بنے گا. وہ کیا کہے گا, اس کے دل میں سمپتھی اور ایمپتھی آنا اسٹارٹ ہو جائے گا. وہ کہے گا یار یہ بندہ اتنا اچھا ہے, اس کو پسند بھی ہے, تو کیا کرے گا, وہ کہے گا اگر اس کا مارجن ہوگا وہ کہے گا ٹھیک ہے 18,000 دے دینا. اگر مارجن نہیں ہوگا تو وہ کہے گا کوئی بات نہیں, میں 19,000 تک کر سکتا ہوں, اگر آپ 19,000 میں افورڈ کر سکتے ہو تو آپ یہ لے لیں. ہمیشہ پہلے انٹرسٹ شو کرنا ہے نیگوشیشن کے دوران, اس کے بعد اگر آپ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے پھر آپ نے ڈس اپوائنٹمنٹ شو کرنی ہے. اس طرح آپ کی جو نیگوشیشن ہوگا وہ سکسیسفل ہوگا. چھٹا جو ہمارے پاس گولڈن رول ہے وہ ہے اسٹارٹ اور اینڈ. شروعاتی مراحل اور آخری جو مراحل ہیں یہ بہت اہم ہوتا ہے. آپ چاہے ٹیچر ہو, چاہے آپ رائٹر ہو, چاہے آپ کا پیپر ہو رہا ہے, ہمیشہ جو پہلا آپ کا امپریشن ہے وہ اہم ہوتا ہے اور جو آخری امپریشن ہوتا ہے وہ اہم ہوتا ہے. کسی سے آپ پہلی بار مل رہے ہو, بہت اچھے سے مل رہے ہو, آئی کانٹیکٹ کر رہے ہو اس کے ساتھ, آپ اس کو بہت اچھے سے سن رہے ہو, تو پھر ہوگا کیا, وہ اس آپ کا جو ایک امیج ہے اس کے سامنے بہت بہتر ہوگا.
اور آخری درمیان میں اگر آپ کہیں اور دھیان دیتے ہو تو بھی وہ اس چیز کو اوائڈ کرے گا. اور جب جا رہے ہو تو بہت اچھے سے آپ نے اس کو کنسنٹریشن دے کے بہت اچھے سے جاؤ گے تو آپ کا ایک امپریشن بلڈ ہوگا. اسی طرح جو اسٹوڈنٹس ہے اگر وہ کوئی پیپر اٹیمپٹ کر رہا ہے، پہلا جو کچھ لائنز ہوں گے نا وہ بہت اٹریکٹیو ہو، اچھے سے لکھا ہوا ہو، درمیان میں اگر کوئی تھوڑا سا ہل جاتا ہے آپ کا کانسیپٹ تو دیٹس فائن، اور آخری جو آپ کا کنکلوژن والا پیراگراف ہوتا ہے وہ اگر اسٹرانگ اور مضبوط ہو تو آپ کا امپریشن بلڈ ہو جاتا ہے. اسی لیے اسٹارٹ اور اینڈ پہ ہمیشہ آپ نے فوکس کرنی ہے. آخری جو ہمارا گولڈن رول ہے، ہمیشہ آرگیومنٹ سے اوائڈ کرے. کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ آرگیومنٹ سے بچے رہے، چاہے دوستوں کے اندر ہو، چاہے سیلز مین ہو آپ، چاہے آپ کا خریدار گاہک کا ریلیشن شپ ہو. ہمیشہ کوشش کرنا ہے کہ آپ نے آرگیومنٹ سے اوائڈ کرنی ہے. اب اوائڈ کیسے کرنی ہے؟ اس کا گولڈن رول یہ ہے کہ ہمیشہ پریز کرنا سیکھے. اگر ایک بندہ 10 میں سے 2 پوائنٹ اچھا کہتا ہے تو اپنی بات اسٹارٹ کرنے سے پہلے اس 2 پوائنٹس کی آپ تعریف کر لو کہ آپ کا یہ 2 پوائنٹس بہت بہترین ہے. اس کے بعد اب اپنا پوائنٹس جب دو گے تو ہوگا کیا، وہ کوشش کرے گا کہ وہ بھی آپ کے کچھ اچھے پوائنٹس اور پازیٹیو پوائنٹس کو لے لے بنا کرٹیسزم کیے. اسی طرح جب آپ کوئی بھی آپ کا ریلیشن شپ ہو، جب آپ آرگیومنٹ کرتے ہو تو بندہ کرٹیسزم میں چلا جاتا ہے، کرٹیکل ہو جاتا ہے، اس کو ہر چیز کے اندر نیگیٹو چیزیں دکھنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ اس کی جگہ پریز کرنے لگ جاتے ہو تو پھر وہ بھی آپ کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے گا. خاص طور پر یہ جو پوائنٹس ہے یہ ریلیشن شپ کے اندر، چاہے میاں بیوی کی ہو، دوستوں کے اندر ہو، خاص طور پر یہ میاں بیوی، جب بھی آپ اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہو ہمیشہ اس کی اچھی باتوں کو دوبارہ ان کو بتائے، اس کو کہے کہ آپ نے یہ اچھی باتیں کہی ہے، آپ ہمیشہ میرے لیے سپورٹیو رہے ہو، ہمیشہ میری بات مانتے ہو، ہمیشہ آپ مجھے برداشت کرتے ہو. جب آپ یہ باتیں ان کو کہو گے تو وہ فوراً اوائڈ کرے گا آپ کے ساتھ بحث کرنے کی کہ آپ لیٹ آئے ہو، کیوں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، اس کے ساتھ کیوں بات کر رہے ہو، وہ کیوں ہمارے گھر آ رہا ہے. جب آپ اس کو پریز کرو گے تو فوراً آپ کا کام بن جائے گا. اسی لیے ہمیشہ آرگیومنٹ سے بچنے کے لیے ہمیشہ پریز کرنا سیکھے. یہ 7 گولڈن رولز ہے. اسی طرح بہترین پریکٹیکل سائیکولوجیکل رولز کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا. شکریہ.